علیکم پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ون اینڈ اونلی اپنی مثال آپ شاعر نقاد اور بہت کچھ، کیونکہ ان کے ساتھ جب گفتگو کرنے بندہ بیٹھے نا تو یہ ایک جملہ بولتے ہیں تاریخ کے ایک کونے سے، پھر یورپ سے، پھر عرب سے ایک اس کا حوالہ لائیں گی تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے جو سوال کیا تھا وہ اس کی میں مزید 4 سوال اور نکل آتے ہیں کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ علی محمد فرشی صاحب جانا پہچانا نام ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ادب کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے۔ انہوں نے اب تک بس پوری اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ آپ ان کا کام دیکھیں اور پھر جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی گفتگو، آپ کے سوالات بھی جو ہیں پھر اس میں سے نکلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ ارے نہیں، میں حاضر ہوں۔ علم و ادب کی بات کرتے، علم کی بات کرتے، ادب کی بات کرتے، اچھائی کی بات، فلسفے کی بات کرتے، منطق کی بات کرتے ہوئے، طب کی بات کرتے ہوئے، ہسٹری کی بات کرتے ہوئے، سچائی کی بات کرتے ہوئے اور جمالیات پر گفتگو کرتے ہوئے، یہ تو زندگی کا یہی ایک وہ پہلو ہے جس میں میری ذات جو ہے مکمل فریم ہوتی ہے۔ دیگر تو دیکھیے انسان اپنی زندگی میں بہت سے رول پلے کرتا ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ جاب بھی کرتا ہے، معاش کا ذریعہ ہوتا ہے، ہسبینڈ بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، ریڈر بھی ہوتا ہے اور رائٹر بھی ہوتا ہے۔ اس کے کئی پہلو، مجھے اپنا سب سے جو بیوٹیفل پہلو جس کے لیے میں سب کچھ ترک کر سکتا ہوں وہ ہے لرننگ۔ وہ میں نے دیکھی، جو کتابیں بھی دیکھی، پھر آپ نے ورژن ٹی ایس ایلیٹ کے 3-4 ٹی ایس ایلیٹ کے میرے پاس کئی ورژن ہیں، وہ بھی ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کتابیں، پھر علم، پھر علینا، پھر طویل نظمیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ادب کیا ہے؟ یہ تو خیر بہت ہی وسیع سوال ہے، لیکن اس کو اختصار سے دیکھیں کہ جتنے بھی لٹریچر جتنا بھی ہے اس سے لٹریچر سے پہلے اوریچر تھا۔ اوریچر مین کہ وہ لٹریچر جو بولا جاتا تھا۔ جب ظاہر ہے انسان نے بولنا، یہ سٹیپس ہیں، پہلے انسان سنتا ہے، لسننگ، پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے۔ تو جتنا ہمارا فوک لٹریچر ہے، اوریچر جسے ہم کہتے ہیں، وہ یعنی کہ سینہ بسینہ آیا ہے، بولنے سے اور سننے سے آیا ہے۔ بالخصوص پوئٹری تو اب بھی اوریچر میں زیادہ لطف دیتی ہے۔ پڑھتے ہوئے بعض اوقات وہ لطف نہیں آتا جو اس کے آہنگ کی وجہ سے، جو شاید جہاں وقفہ کرتا ہے، جہاں ایک پاس دیتا ہے، جہاں سٹریس کرتا ہے، یہ تو بہت میچور کاری کرتے ہیں۔ ہماری غزل کی جو روایت ہے آپ دیکھیں، اس میں پنکچویشن بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کاما کان رکھتے ہیں، سکتا کہاں رکھتے ہیں، کہاں آپ فجائیہ لگاتے ہیں، کہاں آپ کوسچن مارک لگاتے ہیں۔ اس ایک شعر کو کئی دفعہ انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب غالب کی مثال ہے، استفہامیہ انداز میں پڑھیں آپ اس کو استجابیہ انداز میں پڑھیں، معنی بدل جائیں۔ کیا بات! تو ایک ایک متن کو پڑھنے کے کئی طریقے۔ تو ادب آپ کہہ لیجئے کہ اگر آپ شعری ادب کہہ لیں یا آپ نثری ادب کہہ لیں، اوریچر کہہ لیں، داستانوں کی شکل میں جو ٹریول کرتے کرتے دنیا بھر میں داستانیں، ہر جو معاشرہ جہاں قائم ہوا ہے وہاں ادب ضرور پیدا ہوا۔ اچھا علی محمد فرشی صاحب، میں ایک سوال آپ کی گفتگو سے، آپ نے کہا ہے سننے سے، یعنی بولنے اور سننے سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سنتا نہیں ہے جی تو پھر کیا وہ ادیب بن سکتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔ سننا بہت بڑی تربیت ہے، کیونکہ آپ نے بنیادی اکیڈمک سوال، چونکہ میں نے پہلے سننا کی ضرورت نہیں ہے کوئی شاعری سنے، چڑیا بول رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے، اس پر غور کریں، اس کے میں کیا آہنگ ہے۔ ابھی ایک اسموک برڈ ہے، ایک وہ 6 دفعہ وہ آواز نکالتا ہے، سیٹی پہ جاتا ہے، بڑی خوبصورت اس کی آواز ہے،
اور تھوڑا سا پاس لے کے 7ویں بار وہ ایسے منہ کھولتا دھواں چھوڑ. اچھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ دھواں کہاں پیدا ہو رہا ہے. اچھا پھر وہ 6 مرتبہ کا جو ہے 7ویں مرتبہ کا کیا اس کے اندر لسٹ میں. تو آپ یہ ضروری نہیں. وہ مولائے روم کی ایک دفعہ مثنوی میں آ گیا تھا پاس، طویل وقفہ، ٹھہراؤ، طبیعت منقبض ہو گئی تھی اور آپ دیوانہ سے بن گئے تھے. ظاہر ہے کہ تخلیقات کا سارا اثاثہ وہ لکھنے پڑھنے کا ہی ہے. تو مولانا اس بالکل ہی ایک پاگل کی طرح وہ بے خبر دنیا و مافیہا سے گزر رہے تھے. تو وہ زرکوب جو ورق کوٹ رہا تھا تو اس کا آہنگ ایسا تھا کہ آپ اس کے آہنگ میں عالم وجد میں آ گئے اور رقص کرنے لگے. یہ جو رقص درویش ہے جو مولائے روم کے مزار پر ہوتا ہے یہ وہاں آپ نے آغاز کیا. اچھا. اور اصل وہ زرکوب جو ہے وہ ورق کوٹنے والا وہ بھی چاہے تو ایسا وہ انداز سے آہنگ پیدا کر سکتا ہے کہ مولائے روم جیسا آدمی اس کو تحریک مل سکتی ہے اور اس کی خشک تودائے خاک جو ہے وہ پھر شاعر بن جاتا ہے. کیا خوبصورت بات. تو سننا بہت ضروری ہے. اصل زرکوب مولائے روم نے بغور سنا دیوان عالم دیوانگی میں، عالم پاگل پن میں. آپ سوتے ہوئے بھی شاعر کو یا ادیب کو اپنے حواس ایسے رکھنے چاہیے کہ وہ خواب کے ذریعے بھی سیکھے، متوجہ رہے، دیکھے، مشاہدہ، سننے کا عمل شاعر کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. کہ فطرت کے جو یہ خوبصورتیاں ہیں جس میں پرندے چہچہاتے ہیں، ان کی جو آوازیں ہیں ان پر غور کرے. تو وہ اس کے اب جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ووڈ کٹر ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ووڈ پیکر ہے، ووڈ پیکر، ہود کا آپ دیکھیں. ہاں وہ بڑا سب اس کے ردم میں وہ ردم دیکھیے ہر چیز میں ہے. اسی طرح اب یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ آتی ہیں جو ان کی ایک آواز ہے خاص بائٹ ہے. تو سننے کا عمل تربیت کرتا ہے شاعر کے جمالیاتی اس ذوق کی جس سے آرٹ پیدا ہوتا ہے، جس سے ردم پیدا ہوتا ہے، آہنگ پیدا ہوتا ہے. پوئٹری کے اندر وزن جو ہے وہ خارجی بحرے خارجی ہیں. ان کے اندر بھی مثال کے طور پر فائدات مفاعل و فعل کر لینے سے محض شعر نہیں بن جاتا. شعر بنتا ہے اس کے فطری ایک آہنگ سے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ بیروں کو ضرورت نہیں ہے. یہ اصول ضوابط ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر پوئٹری میں ہوتے ہیں، دنیا بھر کی پوئٹری میں ہوتے ہیں. اصول ضوابط کے بغیر تو آرٹ نہیں وجود میں آ سکتا. لیکن ایک چیز جو ہے نا، یہ ہنر ہے. اس آرٹ جو ہے یا فن جو ہے ہنر سے ذرا بالا چیز. ہنر یہ ہے کہ آپ ایک کرسی بنا سکتے ہیں، یہ ہنر ہے، آرٹ نہیں. کرسی جس نے پہلی بار بنائی ہوگی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو وہ ہے ایٹمالوجی وہ یہ ہے کہ یہ صندلی اس کو کہتے ہیں فارسی میں. ہاں فارسی میں صندلی بالکل. اور یہ صندل سے بنی ہے. ظاہر ہے صندل سے اس نے وہ لکڑی سے اس نے یہ صندلی بنائی تو اس کا نام ہی صندلی پڑ گیا. اور یہ بہت سارا ایسے ہوتا ہے. اب یہ سوزوکی آپ جو کہتے ہیں یہ تو کمپنی کا نیم ہے، اس گاڑی کا نام تو نہیں ہے. تو یہ ایسے بن جاتے ہیں نام ایسے. زبان ساری آربیٹری ہے. وہ ضروری نہیں کہ یہ کتاب ہے تو اس کے معنی اس کے اندر موجود ہو. یہ ہم نام دے دیتے ہیں کسی چیز کو. کتاب اس لیے کتاب ہے کہ یہ اینک نہیں ہے، اور کوٹ اس لیے کوٹ ہے کہ وہ ٹائی نہیں ہے. تو یہ نام دیے گئے ہیں. جی یہ بات تھی. سننے کی آپ نے بات کہی. اب آپ نے تو میرا جو ہے کان ویسے ہی سریلے کر دیے. اور مجھے یہ سماعتیں جب سریلی ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پھر انسان جو ہے اور انسان الگ، اور میں ادیب کے بالخصوص بات کر رہا ہوں، اچھی چیز سنے گا تو پھر اچھا ادب تخلیق ہوگا، اور بری چیز سنے گا تو بری
اور جو قوم سنے نا. ہاں وہ تو دیکھیے بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ قرآن پاک میں کہ سب سے بدصورت آواز گدھے کی ہے. اب یہ سارا قدرت نے بنائے ہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ پوری جو ہماری ہے نا ادبی روایت، اس میں ثنویت کو بڑا عمل دخل ہے. ہماری جمالیات کی، اسٹیٹکس کی جو فلسفی ہے وہ ثنویت پر قائم ہے. یہ نہیں کہ ڈیوریزم، یہ نہیں کہ اس کا متضاد آپ کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے اس کے معنی پوری طرح نہیں کھلیں گے. درست. تو یہ حسن ہے، جمال ہے، تو اس کے ساتھ پھر ظاہر بدصورتی بھی آئے گی. ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے، اندھیرا ہے پھر روشنی ہے. تو اسی طرح ادب جس پر قائم ہے، جس ہماری جمالیات کی جو فلسفی ہے وہ ثنویت پر قائم ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کی فطرت مطمئن ہوگی، وہ آپ کا لرننگ پروسیس تیز ہو جائے گا. تو جو ہے اس کے ہمارا پھر فلسفہ، روایت، شعری، ادبی یہ ہے کہ حسن اور صداقت ایک ہے اپنی اصل. یہاں سے پھر اس کے اندر اخلاق اور کردار کے سفر بھی شروع ہو جاتا ہے کہ جو خوبصورت، مثال کے طور پر ایک بچہ بھی اچھے رنگوں کو پسند کرے گا. ول ڈارون نے لکھا کہ کئی پرندے ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر بناتے ہیں گھونسلہ، پھر وہ نر اس کے اندر جو ہے لا کے رکھتا ہے رنگین قطرے، اور پھر وہ اپنی مادہ کو وہ گاتا ہے، اور اس کی مادہ آتی ہے، اس گھر میں رہتی ہے. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جو لوگ ننگے رہتے تھے تو ان کو کپڑے دیے گئے ان کو پہننے کے لیے، ان کو کاٹ کے انہوں نے اپنی آرائش کا کام کیا. یہ آرائش اور زیبائش یہ جمالیات کا حصہ ہے. جو چیز زیبا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ ہر جگہ اچھی لگتی ہے. اس کا آپ گاڑیاں ہیں، طیارے ہیں، ان کے اندر جمالیاتی پہلو آپ جی بالکل کر سکتے ہیں ہر جگہ. لباس میں بھی ایون آپ جو فرنیچر ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، سب میں جمالیات کا. اور یہ تخلیق میں تو جمالیات اگر نہ ہو تو پھر وہ تخلیق ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ شعری تخلیق ہو یا نثری تخلیق ہو. تو اس میں حسن تو اپنے پورے کمال پر ہوتا ہے، انسانی کمال پر. سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کا جو لکھا جا رہا ہے، نظم لکھی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جدید نظم کی بات، یہ ایک عبوری دور ہے، ہم عبوری دور سے گزر رہے ہیں، اور اس عبوری دور میں سیاسی پہلو سے، معاشی پہلو سے، اور یہ سائبر ورلڈ کی پہلو سے، کنزیومرزم کے پہلو سے، یہ بہت ساری ایسی چیزوں کی یلغار ہے ہم پر کہ ہم نے دیکھیے ماڈرنزم بھی نہیں دیکھا. ہمارے یہاں ابھی صنعت بھی نہیں ڈیولپ ہوئی پراپر. یہ دیکھیے پراپر تو وہی ہوتی ہے جو ایک انحصار جس پر ہو جاتا ہے. صنعت پر تو ہمارا انحصار نہیں. ہم کہتے ہیں ہم زرعی ملک ہیں، ذرا سا ہم دیکھ لیں باہر سے منگوا رہے، دالیں ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں، گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. یہاں تو وہ جو ہے جہاں کپاس پیدا ہوتی تھی وہ گنے کے لیے وقف ہو گئی ہیں، اور جہاں آم ہوتے تھے وہاں سوسائٹیاں بن رہی ہیں. تو یہ ہمارا جو وقت، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس پر ہمارے ادیب پر بہت سی افریتوں کا غلبہ ہے. مثلا ہم ایک پروسیس سے گزر کے نہیں آئے، صنعتی دور سے نہیں ابھی تک گزرے، ہم ماڈرنزم کے دور سے نہیں گزرے، ہم پوسٹ ماڈرنزم کے دور سے نہیں گزرے، ہم کنزیومرزم میں اب یہ جو کنفلکٹ پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر ان کے یہاں کوئی بھی عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو اپنا سیلر فون نہیں تبدیل کرے گا.
وہ نیا ماڈل کو آئے گا اس پر توجہ نہیں دے گا. ہمارے یہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, نیا ورژن آ گیا ہے, وہ امریکہ میں اور برطانیہ میں بعد میں لانچ ہوتا ہے, سب سے پہلے یہاں لانچ ہوتا ہے. وجہ ہمارے اندر یہ ایک خرابی ہے کہ ہم ہر نئی چیز کو ہرس ہے, اس کو احساس کمتری ہے ہمارے اندر. بھائی کہنے کا مقصد اس کا کام ہے سننا. آپ اس پر بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں, اس پر گیمیں کھیل رہے ہیں, یا آپ اس پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یا اس کے اوپر ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ امبیلنس ہے, پرسنالٹی بنتی, توازن نہیں ہوتا. اب دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک طرح سے آپ کا استحصال کر رہے ہیں کنزیومرزم کے حوالے سے. وہ پروڈیوسر ہیں, ہم کنزیومر ہیں. کوئی چیز مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے نے یا ترقی پذیر معاشرے نے ایسی ایجاد کی ہے گزشتہ 600 سالوں میں جس کو ہم فخر سے پیش کر سکیں. یہ نہیں کہ بجلی سے چلو دور نہیں جاتے, ہم بجلی کے زمانے سے, الیکٹریسٹی, ہم ٹیلی گرام کے زمانے سے آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ بجلی, ٹیلی گرام اور یہ کمیونیکیشن کی جتنی بھی سارا ہے نظام, اور کمیونیکیشن میں پھر یہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی آ جاتی ہے. آپ سفر کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں ترقی پذیر دنیا کا کیا کردار ہے؟ ہم کنزیومر ہیں. بالکل. کنزیومر سوسائٹی تخلیق کاری میں ایک طرح سے بانی ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہم اس وقت, اور خاص طور پر یہ جو دور گزرا ہے, اب دیکھیے میں نے ایک, آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ مجھ سے گفتگو کی تھی بھٹو کے حوالے سے, سیاست میں آپ کا بھائی کون پسندیدہ ہے. مجھے بھٹو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے. ہم نے 69 کی جو ایوبی آمریت کے خلاف سٹرگل کی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نشاط سینما پر ایک فلم لگی ہوئی تھی الآصفہ, اور ابھی ذوالفقار علی بھٹو منتخب ہو گیا تھا, لیکن ابھی تک اقتدار نہیں, ابھی وہ جنگ بھی نہیں تھی. تو عوام کو ان باتوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. مورس گاڑی اس وقت چلتی تھی, ٹیکسی, اور چلتی بھی وہ تھی جو 2 دروازوں والی, پچھلے دروازے اس کے نہیں. مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا, میں کھڑا ہوا تھا, ویسے ہی دیکھ رہا تھا بازار کی رونق. تو ایک حوالدار اس میں جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا نکلا, تو اس نے پیچھے کہا پیسے. کیا؟ اس نے گالی بڑی سی دے کے اس کو کہا کیڑے پیسے. وہ سپاہی تک بھی ٹیکسی میں بیٹھ جائے, حوالدار بیٹھ جائے, پیسے نہیں دیتے تھے. بس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ملازم نہ بھی وردی پہنی, ملازم کوئی نہیں کرایا دیتا. بعد میں یہ چیز پہ اسٹوڈنٹ میں منتقل ہوئی, جو کہ بہت غلط طریقہ. یہ دیکھیے نا, اس وقت کیا جبر کیا تھا, جاگیرداروں کا جبر, پیروں کا جبر. بھٹو نے ایک سماجی تبدیلی پیدا کی تھی. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ پیسے اس نے جب گالی دی نا, تو اس نے اس کو نکل رہا تھا نا, تو بھاری برکت تھا, اس نے اس کو پیچھے سے نا کالر سے پکڑ لیا پولیس کو حوالدار. اور اس وقت وہ ہینڈل ہوتے تھے جو اس کو سٹارٹ کر, سیلف سٹارٹ نہیں ہوتی وہ پہلے. تو اس نے ادھر سے ہی نا اس کو پکڑ کے, تو اس نے زور آور تو تھا, وہ نکلنے کی کوشش کی, باہر نکلا نا, تو وہ اسے زور سے پکڑا تو وہ گر پڑا. اب اس نے جو اس کو اسی طرف سے, یعنی باہر نکل کے نہیں آیا اس کو, اندر سے ہی اس نے پیچھے سے اس کو پکڑا ہوا ہے, اور ہینڈل اس کو مار رہا ہے. اور ساتھ کہہ رہا تھا پتہ نہیں پٹودی حکومت آ گئی, پٹے دی حکومت آ گئی, پٹودی حکومت آ گئی. مطلب یہ ہے کہ وہ جو استحصال جو ہے نا, وہ شعور, میں مانتا ہوں کہ بھٹو نے بہت غلطیاں سیاسی کی ہیں, بہت بڑی غلطیاں سیاسی کی ہیں, لیکن وہ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اچھائیاں ہوتی ہیں. کسی بھی شخصیت کو تاریخ میں اس کا مطالعہ کرنے کے لیے, کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ سب سے پہلے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ دیکھیں, پھر اس کی خامیاں دیکھیں, پھر دیکھیں اگر خوبیاں زیادہ ہیں تو وہ پازیٹیو کریکٹر ہے, اس نے کچھ اچھی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا جمہوریت, ہم جمہوریت پسند نہیں. ہر آمریت کے بعد جمہوریت مضبوط ہوئی. پہلی آمریت یا ایوب کی ہم نے دیکھی,
اس کے بعد بھٹو آیا جمہوریت، کتنی بڑی تبدیلی ہے. یہ پیر وغیرہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا ووٹ مانگنے کے لیے. پیر اب مکھٹ شریف ہوں یا پیر پگاڑا شریف ہوں یا کوئی بھی سندھ کا پنجاب کا پیر ہو، پنجاب کا سندھ کا جاگیردار ہو، وہ اپنے مزاجے کے ہاتھ اطلاع بھیج دیتے تھے ووٹ پڑا فلانے نہ. لیکن یہ تو بڑی بڑی تبدیلی تو یہ آپ مجھے یہ دیکھیں کہ پھر یہ پیر اور یہ جاگیردار گلی گلی پھرتے تھے. لیکن فرض صاحب آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ اس کا اثر اب پھر کیا ہوا؟ میں بتا رہا ہوں سر، یہ پروسیس ہے. دیکھیں ریولیوشن نہیں آ سکتی، ایولیوشن. اس کے بعد کیا ہوا؟ جس طرح جمہوریت مضبوط ہوئی تو آمریت بھی تو اسی مضبوط ہوئی نا. اس نے بھی پرزے نکال لیے نا، نیا ورژن اس کا بھی آ گیا، اس کا بھی نیا ورژن آ گیا. اور پھر اس کو سپورٹ مل گئی جنرل ضیاء الحق کو، یہ کہ افغان وار میں امریکہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی. اور یعنی کہ یہ ڈالر بے پناہ آتے تھے. آپ کو یاد ہے یہ جب یہ جنگ ختم ہوئی، جنیوا معاہدہ ہوا، جنیوا معاہدہ کر کے جب جنیجو واپس آیا ایئرپورٹ پر سے اس کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا گیا. جی بالکل. یہ تو اچھا سر، میں اس پہ ایک بات، آپ نے بڑا زبردست تفصیلی بتایا. نوجوان نسل کے لیے بھی ہم چیزیں ریوائیو ہوگی، ریکال ہوگی، ریوائٹلائزیشن پروگرام ہو گیا. مجھے یہ بتائیں، ضیاء کا دور ہے، اب وہ گزر گیا. ہم جو علامت جو ہے ادب میں، علامت ابھی بھی ہے، اس پہ بات کریں کہ علامت کیوں ضروری ہے؟ ہاں، یہ ایک مغالطہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ کے زمانے میں سب سے پہلے ہمارے یہاں جو بڑی تحریک پیدا ہوئی ہے نا، سب سے بڑی تحریک وہ ہے ترقی پسند تحریک. اور یہ بھی جدیدیت، یہ مارکسی تنقید، مارکسی لٹریچر، ایک جدید لٹریچر نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے حقیقت پسندی کا زمانہ تھا جس میں سر سید کے پیروکار بھی، سر سید اسکول آف تھاٹ بھی اور پریم چند اسکول آف تھاٹ، ٹھیک ہے، یہ حقیقت پسند تھے. اس کے بعد پھر ترقی پسند آئے، باقاعدہ ایک منظم ہو کے حقیقت پسندی کی ایک شکل آئی. اچھا، اب اس کے بعد یہ سارا جو ہے نا کلیشے بن رہا تھا، ایک ایسی چیزیں لکھ رہے تھے سب نا. تو وہ ادب میں کلیشے زیادہ عرصہ نہیں چلتا، وہ جلدی مر جاتا ہے. کیا اچھی بات. منٹو نہیں تھا ترقی پسند. مجھے بتایا منٹو آج کہاں ہے؟ اس زمانے میں پریم چند کا توتی بولتا تھا، منٹو کو پوچھتا نہیں تھا. اور آج یہ کرشن چندر کی یہ عالم تھا اس کی مقبولیت کا. معیار بعض اوقات غلط بن جاتے ہیں. مقبولیت کوئی معیار نہیں، وقت معیار ہے. نون راشد جیسا شخص کرشن چندر کو کہہ رہا ہے کہ میری کتاب والی بات ہے. وہ کہتے ہیں یار میں کہاں تمہاری شاعری سمجھ سکتا ہوں. یہ اعتراف تو فیض صاحب نے کہا ہے کہ راشد بڑے دماغ کا شاعر. تو جب کرشن نے یہ عذر کیا، اس نے کہا میں نہیں دوں آپ سے سے وجہ کیا، کتاب کو پروموٹ کرنا ہے. میں اس کو برا نہیں سمجھتا بھائی، کسی طرح تو کتاب کو پروموٹ کرنا ہے نا. راشد ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بیچارہ کیا کرے. ساحر لدھیانوی کا توتی بول رہا ہے، فیض کا توتی بول رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. اور راشد جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ بیچارہ اور جو اس سے بھی بڑا شاعر ہے جدید شاعر میرا جی، اس کو تو ابھی دریافت کرنے کا آغاز ہی ہوا ہے. ناصر باسندیر کی ایک کتاب ہے جس سے تفہیم میں میرا جی ایک سنگ میل ہے، پہلا سنگ. وہ میرا جی کو تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا کام اس پر. راشد پر کچھ تو ہو گیا ہے، کام ہوا ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ منٹو کلیشے نہیں لکھتا تھا. بہت یہاں موازنے ہوتے ہیں. میرے ساتھ کوئی بحث کر لے اور موپاساں کے حوالے سے کہ موپاساں کا اثر ہے. موپاساں بہت چھوٹا افسانہ نگار ہے منٹو کے مقابلے میں. چیخوف کی بات مقابلے کی ہے. چیخوف اور منٹو ایسے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سی جگہ پر منٹو بہت آگے نکل جاتا ہے، بہت آگے. بے شمار منٹو کے افسانے ایسے ہیں جو ابھی منظر عام پر ہی نہیں آئے، مقبول ہی نہیں ہوئے، ناقدین نے ان پر انتقال ہی نہیں لکھا. اور وہ بہت بڑے بڑے افسانے، بہت بڑے.
منٹو کا انتخاب پاپولیرٹی کے اعتبار سے ہوا، جن پر مقدمے چلے وہ سارے اٹھا کے رکھ لیے، وہ ادھر ہی چلا گیا نا، وہ اس دوڑ میں چلا گیا، وہ اس دور میں لوگوں نے اس کو ہانک کے منٹو کو فوش نگار بنا. وہ افسانے آپ دیکھیں کہ جو بڑے کینوس پر لکھے گئے ہیں، مثال کے طور پر نیا قانون ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا فن سر، ہر دور میں ہر ملک میں ہر دور میں قانون ہمیشہ مقتدر طبقے کا تحفظ کرتا ہے، قانون کبھی عوام کا تحفظ نہیں کرتا. قانون بنانے والے جو وہ لوگ ہوتے ہیں، اشرافیہ قانون بناتے ہیں، وہ میری اور آپ کی کیوں ادب کو پروموٹ کریں گے. اس میں ایک اور سوال ہے، دیکھیں 2 سوال بڑے دلچسپ گفتگو. دیکھیں ایک تو یہ جو نیا قانون اتنا ریلیونٹ ہے کہ عمران خان کی حکومت آئی تو لوگ وہ تو عمران خان کی حکومت آ گئی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیں. ہمیں تو ہم نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے نیا قانون کا، پڑھا بھی اور دیکھا بھی، جو ری ڈراماٹائز بھی ہوا، جیسے مطلب حقیقت میں ہوا ہے، ڈراماٹائز کیا ریئلزم میں. ایک تو یہ میرا سوال. دوسرا یہ میں آپ سے اتفاق کروں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ سر اگر منٹو کا نیا قانون جو ہے اس نے پھر آج کی نسل کو کیا دیا کہ وہ پھر اسی گڑھے میں آگے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر، ساری چیزیں اکنامکس سے، ساری جنگیں آپ دیکھ لیں اکنامکس سے بنیاد پر. اب دوسری جو وار ہے، یہ جو جس وار کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب میڈیا سے لڑی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ہم بہت بڑے ایک پاکستان کی معاشرے کی اسٹڈی کے لیے مائکرو لیول پر بھی اور میکرو لیول سے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو شروع سے ہی ہمارا قبلہ غلط ہو گیا، یہ تاریخ کا ایک عکس ہے. بھائی نہرو، پٹیل اور وہاں کمیونسٹ پارٹی بہت اسٹرانگ تھی، ان کے باہمی روابط تھے، ان کا پہلے ہی روس کا ہاتھ تھا ان پر. ہمارے لیے کون سی جگہ بچتی تھی؟ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ خان نے بہت بڑی غلطی کی. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں غلطی کی ہے، لیکن یار ہمارے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کوسن رضی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھٹو صاحب جب پہلا دورہ کیا اور ریکویسٹ کر کے ماسکو کا، تو خالی ہاتھ آئے، بلکہ وہاں جو پریزیڈنٹ تھا اس نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ ہم دوستوں کے دوست ہیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ دوست ہیں، بھارت کے ہی دوست رہیں گے. یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تھا تو مغربی پاکستان، اندرا کو امریکہ نے پیغام دیا تھا کہ ادھر نہیں آگے چھیڑ چھاڑ کریں. اس کے وجہ ہے کہ ہم امریکہ کی ضرورت تھے، ہم امپیریلزم کی ضرورت تھے. یہ نہیں کہ آپ برٹش لائبریری میں جا کے وہ دستاویزات دیکھ لیں کہ جو اس وقت کے واسطے ہیں جس پر شاہ نے سگنیچر کیے ہوئے، کہ برٹش کا پروگرام تو یہ تھا کہ 1977 تک 1977 تک ہم نے برصغیر میں رہنا ہے اپنی فوجوں نے. وجہ کیونکہ مقابلہ تھا کمیونزم کا. اب دیکھ لیں کتنی ایکوریسی ہے ان کے اسٹیمیٹ میں. لیکن برطانیہ چونکہ امریکہ کا اتنا مقروض ہو گیا تھا، اور اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ تو کسی میں شامل نہیں تھا، اس جنگ میں تو امریکہ تو بھی شامل نہیں تھا. لیکن جب یہ ہار رہے تھے، کھنڈر بن گیا تھا برطانیہ اور فرانس، تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اور پرل ہاربر پر جو حملہ کیا نا چائنا نے، چائنا کا جاپان نے، پرل ہاربر پر جو نقصان ہوا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد ان کی تعلیم کمر ٹوٹ گئی. اور پھر انہوں نے امریکہ سے کہا تو امریکہ نے اس کے بدلے میں جو کچھ لیا ہے، یہ کنگال ہو گئے تھے برٹش، اسی لیے تو یہ یہاں سے بھاگے، ورنہ یہ ہماری جان چھوڑتے. یہ ہمارے لیے تو نہیں بچھا رہے تھے یہ ریل کی پٹریاں. یہ تو اپنے یہاں سے جب برٹش یہاں آیا تو 25% دنیا کی اکانومی میں ہمارا شیئر تھا برصغیر کا، اور اس کا برطانیہ کا کتنا تھا؟ 0.5%. وہ سونے کی چڑیا یار انہوں نے پکڑی. یہ ساری کالونیاں جو بنائی، چاہے فرینچ نے بنائی، چاہے پرتگالیوں نے بنائی، چاہے برٹش نے بنائی.
یہ ہمارا خون چوس کے لے گئے. لیکن ہم کیوں دوش دیں؟ ہمارے حکمران جو تھے وہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹوپیاں سی کر وہ گزارا کرتا تھا. تو وہ کسی بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یار اورنگزیب کی کیا بات ہے، کوئی نماز اس نے چھوڑی تو کوئی پڑھا نہیں چھوڑا. مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو اس نے قید کر دیا. شاہی نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور پالیٹکس میں جس کے پاس طاقت ہے وہ. تو یہ جو جمہوریتیں قائم ہوئی ہیں، کیا فرانس کا انقلاب تو آپ کا کیا خیال آسانی سے ہو گیا؟ وہ اپنے بادشاہ کی عبادت کرتے تھے. روسو کی بیوہ کو دیکھا لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے. پہلے اس کے لیکچر وہ بہت کم لوگ قائل ہوتے تھے. جب وہ مر گیا، اس کے بعد اس کی بیوہ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو چنگاری بھڑک اٹھی. نوجوانوں نے دیکھا وہ یہ روسو کی بیوہ ہے اور بھیک مانگ رہی ہے، اور روسو جس نے انقلابی نظریہ دیا تھا. تو وہ ایک بھڑک اٹھتی ہے چنگاری. یہ بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں نا، پشاور روڈ پر کالج تھا، یہ جو ٹیکنیکل کالج، جس کو پھر بدل دیا گیا تھا کیونکہ یہ نامزار نوجوان کرتے تھے، پھر آرمی کو دے دیا گیا وہاں کو، ان کی کالج کا قائم ہوا ہے کمیونیکیشن. تو ایک لڑکا ہوا تھا مرڈر، وہ گولی لگی تھی، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں آگ پھیل گئی. میں ایک بات کا جواب چونکہ ادھورا رہ گیا تھا، میں پلیز اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہر ماشاء اللہ کے بعد جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. میں کیسے 11 سال حکومت کی ہے ضیاء الحق نے، پھر جمہوریت آئی اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، لوگ باشعور ہوئے. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آیا مشرف کا، اس کے بعد سے زیادہ مشہور ہوئے، باشعور ہوئے، اور پھر تو تھوڑا تلخ بھی ہو گئے. ہاں، اور پھر آپ یہ مسلم لیگ کی ہسٹری آپ کو میں بتاؤں کہ کنونشن لیگ اور کونسل لیگ کا ان کا ڈرامہ یہ ہوتا تھا کہ وہی ممبران اسمبلی ہوتے تھے، وہی وزیر ہوتے تھے، اور رات کو پارٹی کا نام بدل جاتا تھا، وہی سارے کیبنٹ نیا وزیر آتا تھا. یہاں تو یہ حالت تھا. اب مجھے بتائیں مسلم لیگ مضبوط ہے یا نہیں؟ کوئی دکھلا ہے اس میں سے؟ آپ کوئی کاف لیگ بنا کے دیکھیں. میں کوئی کسی بھی کا بھی ایک ادیب کو آزاد فکر انسان ہونا چاہیے، اس کا انالیسس کرنا چاہیے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نون لیگ بھی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ باتیں لیکن جمہوریت مضبوط ہوئی. باشعور بھی ہوئی عوام، جمہوریت بھی وہ جمہوریت نہیں ہے جو کہ پہلے ایک تصور تھا، لیکن اب ایک ماڈرن. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو عدالتی ماشاء اللہ یہ لگا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں نا کہ میں تو کبھی بھی عمران کا حامی اس لیے نہیں رہا کہ مجھے پتا ہے یہاں سے پلانٹڈ ہے. ٹھیک ہے، جو پلانٹڈ ہے فوجیوں کا وہ کیسے جمہوریت پسند ہو سکتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ ساری بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ جی جو ادب جس معاشرے میں پنپتا ہے وہاں معاشیات سے اس ساری گیم چلتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر شعور بھی آ گیا تو پھر اس شعور کا کیا فائدہ؟ مثلا جب فیصلے والوں میں ہی ہونے، ابھی تو دیکھیے منزل بہت دور ہے. ہاں یہ تو ہے، بلکہ نظر بھی ابھی تو یہ پہلا جمہوریت کا قدم ہے کہ پارلیمنٹ نے وہ اس پر. اب جب آپ کے وہ یعنی کہ مقتدرہ، یعنی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی اسٹیبلشمنٹ، کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں، یہ خود پارلیمنٹ کے سائے میں اپنا لینا چاہتی ہے، اس سے بہتر کیا ہوگی اور کیا مضبوط ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آئین کے تابع ہو کے انہوں نے کھلے کیا اعتراف نہیں کیا باجوہ نے. اور یہ کوئی باجوہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت پیچھے سے چل رہا تھا سلسلہ. ضیاء الحق سے حمید گل جو تھا، اس کے بعد گل حمید، اس کے بعد یہ جو ظہیر وہ جو پیغام لے کر گیا تھا اس کو، اس کے پیچھے یعنی کہ ایک پوری GHQ کا ایک پورا جو سسٹم تھا وہ کام کر رہا تھا. اور باقاعدہ یعنی کہ ایک واقعہ اس نے حفیظ نے سنایا ہے، اس کا جو بہن ہوئی کہ یہ 16 تصویریں پڑی تھیں، اس نے پھاڑ کے جو بھی DG تھا آئیے سے ایک یہ تصویر لگے گی پوسٹر پر عمران.
اتنی اداکاریاں کروائی گئی کہ قمیض میں سوراخ ہوئے ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں اس کی سادگی کو، اور آپ اس کو زمین پر بٹھا کے اداکار بنا کے اس کو پیش کیا گیا. اس بیچارے کا کچھ بھی نہیں، وہ سچ کہتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں تھا حکومت شکومت، اس کا اپنا جو ہوتا ہے نا سائڈ پر اپنا وہ لگا لے. ہاں صحیح ہے. وہ مطلب اسی لیے تو طرح طرح کی میمز بنی، طرح طرح کی وہ القابات سے نوازا گیا کہ یہ. اچھا علی محمد خورشید صاحب، بہت زبردست گفتگو جاری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی تصانیف کے حوالے سے بتائیں، آج کل کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو آپ کی کتابیں ہیں اس کے حوالے سے ذرا ہم ڈسکس کریں، پھر ہم گفتگو کی یہ اب تھوڑا سا مجھے پس منظر میں یہ ہے کہ میرا جو تخلیق کا سفر ہوا تھا، ادبی سفر، جی. مطالعہ تو میں بہت شروع سے، مطالعہ یہ ہے کہ مجھے والدہ نے سکھایا. میری پہلی استاد میری والدہ ہے، ماشاء اللہ. میری والدہ نے ایک درس قائم کیا ہوا تھا، گھر بہت بڑا تھا، اس میں ایک درس ایک کمرے میں قائم کیا ہوا تھا، اور اس میں قرآن پاک کا ناظرہ اور اس کے ساتھ ادب کی 2 کتابیں، ایک توبۃ النصوص ناول جو ڈپٹی زمن کا، اور ایک حاتم طائی کی کتاب جو ہے. بعد میں ہم تو اس وقت بچے تھے چھوٹے، میں تو اسکول گوئنگ بھی نہیں تھا، میں وہ ہم اسے قصہ حاتم طائی بھی کہتے تھے. تو وہ بڑے سائز کا آفر پیپر پر 4 کلر میں مصور ایڈیشن تھا. تو وہ 2 سردیوں کے موسم میں اور میرے ابو، والد صاحب میرے، ہم سامع ہوتے تھے اور ہماری والدہ کو سناتی تھی. کیا بات. 2 مرتبہ مکمل ہوئی. یعنی یہ لوکل الفاظ باب ذوق کا اجلاس. میں کہتا ہوں کہ ہم سنتے تھے. اچھا وہ جو امیجنیشن اور ڈیولپ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بچوں کو داستانیں ضروری سنانی چاہیے. اس میں یہ جو الف لیلا اور لیلا و الف لیلا اور یہ جو ہماری جتنے بھی سرشار کی کتابیں ہیں، یا وہ اور جو ہماری داستانیں ہیں، اور داستان امیر حمزہ ہے، اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا جادو، تو یہ یار ہیری پوٹر. اب آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ما فوق الفطرت جو مظاہر ہیں ان سے امیجنیشن پاور ڈیولپ ہوتی، ایک نئی کائنات دریافت کرتے ہیں. یہ کارٹون کیا ہے دیکھیں، اس سے وہ کوئی کارٹون جو ہے کتنے اوپر سے گرتا ہے، بچے اس کی نقل کرتے ہیں. یہ انسان، یہ جو ہوتا ہے نا جبلت ہے بقائے حیات. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو چیک کر رہے ہیں کہ نال کٹنے سے پہلے اس کو وہ یوں ایسے کرتے ہیں جیسے گرنے کا، وہ فوراً سکیڑتا ہے. یہ پہلا ٹیسٹ ہے چیک کرنے کا بچے کی صحت. یہ جبلت ہے، بقائے حیات جبلت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا جس طرح کارٹون ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور بھاگتے ہیں، پھر بچے اس طرح تو روز کتنے ہی لوگ بچے مار جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جبلت ہے. انسان اپنے آپ کو بچہ، اگر چند سیکنڈ پہلے پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ کو بچانے کی شعور رکھتا ہے، انوالنٹری اور والنٹری جو ہے نا. اچھا اب جو ہے بات کے آپ کی والدہ جو ہے میں سناتی تھیں، وہ ہمیں 2 دفعہ وہ میں نے پوری کر. اچھا رات کو ہم سنتے تھے، ابھی میں اسکول گوئنگ نہیں تھا، 3 سال 4 سال کی عمر کا میں 2 سال سے میری یادداشت کام کرتی ہے. پہلے سال کی جو ہے ہیولے سے ہیں، ان میں کوئی باقاعدہ پلاٹ نہیں یا تسلسل نہیں ہے، ایک سپارک ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر 3 سال کی عمر میں مجھے باقاعدہ ایک پورے میں نشست کو برخاست ساری یہ سب کچھ یہ نہیں کہ میں کر سکتا تھا. اور جب وہ میں 7 سوال ہیں اس کے، یہ تو بہت بعد میں جا کے ایسے یہ جو بچپن کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ پر بہت اثر ہوتا ہے. بالکل. اچھا ایک اس میں تو یہ تھا کہ داستان کی اپنی دلچسپی کا جو عنصر ہے بلا شبہ، اور اس زمانے میں اچھا پھر وہ 7 سوال بڑے تھے، اور ان کے پھر ضمنی سوالات بھی آ جاتے ہیں. قصہ در قصہ کی ٹیکنیک بھی اس میں استعمال ہوئی ہے. ایک قصے سے دوسرا قصہ جڑتا ہے،
جیسے لیلا اور رف لیلا میں ایک قصے سے دوسرا قصہ جڑتا ہے. تو وہ جناب من